بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جو ہمارے پرانے بچے ہیں ان کو اس بات کا اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ جب رمضان اور عید قریب آ رہی ہوتی ہے تو ہم رمضان اور عید سے پہلے ایک دو تعلیم ایسی کرتے ہیں۔ ہماری اس تعلیم کا ٹاپکس اور موضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عید کی تیاری کس طرح کرنی ہے، کیسے کپڑے خریدنے ہیں، کیسی چپل اور جوتے خریدنے ہیں، اور عید کی شاپنگ کب کرنی ہے۔ سلیس یہ بند کرو، ادھر کسی کی آواز آ رہی ہے، بند کرو۔ تو آج کی تعلیم بھی ہماری اسی موضوع پر ہے۔ سارے بچے بہت توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ ایک ایک بات بڑی قیمتی ہوتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ اور عید قریب ہوتی ہے تو سب کے دل میں یہ خواہش اور یہ جذبہ ہوتا ہے کہ عید کے لیے اچھے کپڑے خریدیں گے، عید کی شاپنگ۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اچھے کپڑے پہننے کی عادت، صاف رہنے کی عادت اچھی عادت ہے، بلکہ بہت اچھی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، گندے اور بدبودار رہنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ صفائی اور اچھائی پسند ہے، اور گندگی مسلمان کی شان بھی نہیں ہے۔ مسلمان کی شان گندہ رہنا، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 دفعہ نماز کا حکم اور اس کے ساتھ وضو کا حکم دیا ہے۔ وضو کرو، وضو سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو عید کے موقع پر بھی ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے ہوں، نئے کپڑے ہوں، اچھی بات ہے۔ تو اس عنوان سے 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خریداری کرنی کب ہے، شاپنگ کب کرنی ہے، بولے سارے، شاپنگ کب کرنی ہے۔ ایک تو اہم بات یہ ہے کہ ہم شاپنگ کب کریں، اور دوسری جو بات ہے کہ شاپنگ میں خریدنا کیا کیا ہے، خریداری میں لینا کیا کیا ہے، کون سے کپڑے لینے ہیں، کس کلر کے کپڑے لینے ہیں، قمیص شلوار لینے ہیں، یہ پینٹ لینی ہے، کتنے رینج کے کپڑے لینے ہیں، مہنگے لینے ہیں، درمیانی لینے ہیں، کیسے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلی بات جو بڑی اہم بات ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے دیا ہے، عبادت کے لیے۔ کس کام کے لیے دیا ہے؟ عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو سننے کے لیے، روزے کے رکھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ رمضان کے مہینے کا مقصد ہے۔ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ کس کے لیے کس کا مہینہ ہے یہ؟ اللہ کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ۔ تو اللہ کو راضی کرنے والے جتنے کام ہیں وہ سارے کام اس رمضان کے مہینے میں کرنا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے۔ مثال ہے، بازاروں میں جانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گندی اور بری جگہیں وہ بازاروں میں گھومنا ہے۔ بازار گندی جگہیں بازار ہیں اللہ کے نزدیک۔ میں نے گزشتہ تعلیم میں کہا تھا نا کہ ایک دن گئے، ارے چھوڑو کل آئیں گے، آج چپل پسند نہیں ہے، ارے چھوڑو کل آئیں گے، بازاروں کے چکر لگ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، اور اب 10 دن باقی ہیں، بس 11 دن بعد انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو۔ اور اللہ تعالیٰ اس دفعہ کا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتیوں کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین بولو۔
ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کے والدین کو، اور آئندہ کے رمضان میں اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے. آمین بولے، زور سے بولیں. تو رمضان کا مبارک مقدس مہینے سارے مہینوں سے ہٹ کر ہے، اور مہینے ان کی یہ شان نہیں ہے جو رمضان کے مہینے کی شان ہے. اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تراویح رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کی ترغیب دی، اس مہینے میں خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ثواب بڑھا دیا. اس مہینے میں کوئی بھی نیک کام کرو گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا. یہ مبارک مہینہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، منانے کا. اس لیے بزرگان دین اور اکابرین اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن ختم کرنا ہے معمولی بات، معمولی بات. اکثر اکابرین اللہ والے، اللہ کے نیک بندے ایک دن میں رمضان میں ہر روز ایک قرآن، رات کو ایک قرآن. میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان کے دن میں ایک قرآن، رمضان کی رات میں ایک قرآن، تراویحوں میں ایک قرآن. کتنے قرآن ہو گئے رمضان میں؟ رمضان میں کتنے ٹوٹل کتنے ہو گئے پورے رمضان میں؟ 61 قرآن ایک مہینے میں. یہ اللہ والوں کی شان تھی. وہ اس مہینے کو پہچانتے تھے. یہ مہینہ نہ باتیں کرنے کا ہے، نہ گھومنے کا ہے، نہ سونے کا ہے، نہ کھانے کا ہے. یہ مہینہ نہ باتیں کرنے کا ہے، نہ موبائل استعمال کرنے کا ہے، نہ گھومنے کا ہے، نہ کھانے کا ہے، نہ بازاروں کے چکر لگانے کا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، تلاوت کا ہے، روزوں کا ہے، راتوں کو تہجد پڑھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں. رمضان کی مانگی ہوئی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں. رمضان کی مانگی ہوئی دعائیں بولے سارے، اور زور سے بولیں، جلدی قبول ہوتی ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا ظہور جلدی جلدی دکھاتے ہیں کہ تم نے یہ مانگا تھا نا، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ لو، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا. تم رمضانوں کو تہجد میں راتوں کو اٹھ کے تہجد میں خوب روتے تھے نا ہمارے سامنے، اور یہ دعا مانگتے تھے، یہ لو ہم نے تمہیں یہ بھی دے دیا. افطاری کے وقت کی دعائیں، سحری کے وقت کی دعائیں، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. انشاءاللہ رمضان کی تیاری کے موضوع ہمارے اگلے تعلیموں میں رمضان کی تیاری چلے گی اب انشاءاللہ. تو بھئی رمضان کا مہینہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے جس نے جو بھی خریداری اور شاپنگ کرنی ہے، کپڑے خریدنے، چپل خریدنی ہے، رمضان سے پہلے پہلے خریدنی ہے، رمضان سے پہلے خریدنی. اور اگر کسی کے پاس پہلے سے چپل ہے، یہ بات سنو، نئی چپل رکھی ہوئی ہے، نئی سینڈل رکھی ہے، نئی جوتے رکھے ہوئے ہیں، نئے کپڑے رکھے ہوئے، تو ضروری ہے عید کے لیے کپڑے خریدنا؟ یہ تو بہت بری بات ہے. مجھے ایسے بچے بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک چپل گھر میں موجود، نئی چپل رکھی ہوئی ہے، اور ابو سے کہہ رہے دوسری چپل دلواؤ. یہ اچھی بات ہے؟ بولے یہ سارے اچھی بات ہے. جن بچوں کے دلوں میں اپنے بابا اور مما کا، اپنے بابا کی تکلیف کا احساس ہوگا کہ میں پیسے خرچ کراؤں گا، میرے بابا کو تکلیف ہوگی، وہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ میرے پاس چپل ہے اور میں دوسری چپل دلواؤں گا. کہیں گے نہیں بابا، میرے پاس چپل موجود ہے، میں کیوں لوں گا چپل؟ میرے پاس تو ہے آلریڈی، چپل رکھی ہوئی ہے، نئی چپل رکھی ہوئی، آپ نے دلائی تھی شادی کے لیے، فلاں کی شادی کے لیے. لیکن وہ بچہ یہ بات کرے گا جس کے دل میں اپنے بابا کی محبت ہوگی، اپنے ابو کی محبت ہوگی. کیسے جیسا سب کہیں. یہ ریان اور محمد رجب نہ کر سب دونوں یہاں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں مسلسل. ریان عاطف اور محمد رجب ادھر دیکھو. جن بچوں کے دلوں میں، ادھر دیکھیں، اپنے بابا کی محبت اور ان کی تکلیف کا احساس ہوگا نا کہ بابا بہت محنت سے پیسے کماتے ہیں، بابا صبح نکلتے ہیں آفس کے لیے، رات کو آتے ہیں، صبح دکان پہ جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، تو وہ بچے اپنے بابا کا کیا کریں گے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، عید کی شاپنگ کرنا کوئی لازم اور ضروری اور فرض نہیں ہے. ضروری ہے کوئی؟ نہیں، ضروری نہیں. اگر بابا اور مما کہیں تو بولیں عید سے پہلے رمضان سے پہلے شاپنگ کرائیں. اور وہ کہیں بیٹا کپڑے ہیں تو بولے بابا اس دفعہ ہم شاپنگ نہیں کریں گے، بازار نہیں جائیں گے. صحیح ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ رمضان آ رہا ہے، عید آ رہا ہے، یہ تو شاپنگ لازم ہے، فرض عین ہے، بازار جانا، بازاروں میں گھومنا اچھی بات ہے. نہیں بھائی، جس کے پاس پہلے سے کپڑے موجود ہیں، چپلیں موجود ہیں، وہ اپنے بابا اور مما سے کہے کہ اس دفعہ میں چپل نہیں خریدوں گا، اس دفعہ میں کپڑے نہیں خریدوں گا، میرے پاس کپڑے موجود ہیں، چپل موجود ہے. آئی میری بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟
اب جن بچوں کو شاپنگ کرنی ہے اور بابا اور مما کروانا بھی چاہتے ہیں اور ہے کپڑے بھی نہیں ہیں چپل بھی نہیں ہے نہیں اور بابا اور مما چاہ بھی رہے ہو جائے شاپنگ تو پھر تو شاپنگ کے لیے کون سا وقت استعمال کرنا ہے رمضان سے پہلے رمضان سے میں نے ایک بات کہی جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں معلوم ہی چلا جن کے پاس کپڑے نئے موجود ہیں وہ شاپنگ کرنے نہیں گئے میں نے ایک بات اور کہی جن کے پاس نئی چپل نہیں ہے معلوم چلا کہ جن کے پاس نئی چپل موجود ہے وہ شاپنگ بولو سارے وہ بتائیں گے ابو کو کہ ابو میری نئی چپل تو رکھی ہوئی ہے میں کیوں چپل خریدوں گا چپل تو موجود ہے پہلے سے رکھی ہوئی آپ نے دلوائی تھی نہیں ہے ڈبے میں رکھی ہوئی ہے آ رہی ہے میری بات سمجھ میں سب کو آ رہی ہے سنیں آپ میں جو باتیں بتا رہا ہوں سنیں اپنے اندر اپنے بڑوں کا کی تکلیف کا احساس پیدا کریں جیبوں سے پیسے نکلوانا ہے کوئی آپ نے احسان سمجھ رکھے کہ اس پہ انگلی رکھوں گا بس یہ بھی مجھے مل جائے گا اس پہ رکھوں گا وہ بھی مجھے مل جائے گا یہ سائیکل بولوں گا یہ سائیکل بھی وہ گاڑی یہ نہیں دیکھے کتنے کی آ رہی گاڑی یہ نہیں دیکھتے بابا کے پاس پیسے ہیں یا نہیں بس بابا کی جیب خالی کرانی اتنی بری بات ہے یہ چیز دلا دو بھائی 10 روپے والا بسکٹ بھی لے سکتے ہو اور آپ نے جو 100 روپے والی چاکلیٹ باہر رکھ دیا بتاؤ ذرا 10 روپے والے بسکٹ کے اندر بھی چاکلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے نا لیکن آپ نے 100 روپے والی چاکلیٹ باہر رکھا کون آتی ہے چھوٹی والی کون آتی ہے والس کی کتنے کی آتی ہے 30 روپے کی وہ بھی لے سکتے ہیں اور بڑی والی کتنے کی آتی ہے کون ٹو 80 روپے کی وہ بھی آپ نے کیا کہا بھائی 80 والی لینی ہے بھائی چھوٹی لے لو لیکن آپ نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے کہ بس ابو کی جیب سے پیسے نکلوانے بہت بری عادت ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے ایسے بچے پسند نہیں کیونکہ شکایتیں آتی ہیں میرے پاس ایسے بچوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ جب بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں کہ مارکیٹ بازار یا مارٹ میں تو یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں وہاں پہ بہت تنگ کرتے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں یہ چیز دلا دیں یہ چیز دلا دیں یہ چیز دلا دیں تو پہلی چیز تو میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ بھائی دیکھو جس کے پاس پہلے سے کپڑے اور چپلیں موجود ہیں وہ دکان پہ نہیں جائیں گے بازار نہیں جائیں گے اور جن کے پاس کپڑے چپلیں موجود نہیں ہیں اور بابا کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں جب شاپنگ نہیں کریں گے تو پھر جائیں گے شاپنگ کرنے نہیں جائیں گے کوئی بات نہیں کیا بولیں گے اور اگر بابا اور مما آپ کو خوشی کے ساتھ شاپنگ کرانے کے لیے چاہ رہے ہیں کہ آج بازار چلتے ہیں کپڑے دلا دیں تو کون سا دن رکھنا ہے کون سا وقت رکھنا ہے کون سا مہینہ رکھنا ہے جو بھی کام کرنا ہے رمضان سے پہلے رمضان میں بازار رمضان میں چپل خریدنے رمضان میں کپڑے خریدنے زور سے بولیے کیونکہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے اور بازار ایک گندی جگہ ہے بولو سارے رقم کیا ہو گیا رمضان زور سے بولے ایک مبارک مہینہ ہے اور بازار ایک گندی جگہ ہے تو اس مبارک مہینے میں گندی جگہوں پہ جانا چاہیے اس لیے ہمیں جو بھی تیاری کرنی ہے جو بھی خریداری کرنی ہے جو بھی آپ نے کپڑے لینے سلوانے ہیں وہ آپ نے کب کرنی ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا ابھی رمضان شروع ہونے میں کتنے دن ہیں 10 دن ہیں 10 دنوں میں آپ نے یہ کام ختم کرنا ہے اور گھر والوں سے کہنا ہے کہ امی اگر خریداری آپ کرائیں گے خوشی سے تو میں کروں گا نہیں تو نہیں کوئی بات نہیں ایسا مزاج بناؤ نا کیسا مزاج بننا چاہیے بتائیے کہ آپ دلائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دلائیں گے تو کوئی بات نہیں آپ دلا دیں گے جزاکم اللہ جزاک اللہ کہیں جب بھی کوئی چیز آپ کو بابا اور مما دلائے کریں کیا کہا کریں جزاک اللہ مما جزاک اللہ بابا جزاک اللہ آپ نے بہت اچھی چپل دلا دی بابا آپ نے بہت اچھے کپڑے دلائے ماشاء اللہ اور سب سے اچھی بات بتاؤں کیا ہے ایک تو میں خود بازار جاؤں گا اور اپنی پسند سے کپڑے اور چپلیں خرید کر لاؤں گا اور ایک ہے کہ بابا جو آپ کی پسند وہی بس میں بازار نہیں جا رہا آپ لے کر آ جائیے گا آفس سے آ رہے ہوں گے نا لیتے ہوئے آ جائیے گا کون سی بات اچھی ہے بھائی سیکنڈ یا فرسٹ لیکن میں بولنے زبان سے سب کے سیکنڈ نکلنا ہے لیکن کرتے سب فرسٹ والا کام کرتے کیا سارے فرسٹ زبان سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہاں بابا آپ خود لے آئیے گا وہاں جا کر کیا کہیں گے کیوں لائے آپ میں نے خود جا رہا تھا آپ کے ساتھ بازار مجھے پسند نہیں آ رہی اور میں پھر ایک بات بتاؤں سنو غور سے پھر ایک بار بتا رہا ہوں بچے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑوں کی پسند کو اپنی پسند کر لیتے ہیں کہ بابا آپ کو یہ اچھی لگ رہی مجھے بھی یہ اچھے لگ رہے ہیں یہ کپڑے مما آپ کو اچھے لگ رہے ہیں مجھے بھی اچھے لگ رہے ہیں بس یہ نہیں کہ آپ بابا کہہ رہے ہیں بیٹا یہ والا خرید لو وہ سوٹ 1000 روپے کا ہے یہ رکھ رہے نہیں بابا مجھے وہ والا خریدنا جو 3000 روپے کا ہے یہی تو غلط ہے یہی تو میں سکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سب سے اچھی اور بہترین بات کیا ہے کہ بابا آپ مما آپ میرے کپڑے بھی لے آئیے گا
اور میری چپل بھی لے آئیے گا مما، رمضان میں بازار نہیں جائیے گا، ابھی جا کر لے آئیے گا، تاکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، بازار گندی جگہ ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، اور جو چیز آپ لائیں گے مجھے پسند آ جائے گی، جو چیز آپ لائیں گے مجھے، بولیں گے سارے بچے اس طرح؟ جی بولے سارے بولیں۔ تو پہلی عادت جو میں نے بتائی ہے، یہ 2 عادتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خود جا کر اپنی مرضی سے چیز پسند کر کے لانا اور اس پر ضد کرنا کہ میں خود بازار جاؤں گا، ایک تو یہ عادت ہے، اور دوسری عادت یہ ہے کہ نہیں جو آپ لے آئیں گے مجھے اچھا لگے گا، اور پھر جب کوئی چیز لائے نا اس میں اس کو برا نہ کہو۔ اب بابا کے کپڑے لے کر آئے، بابا یہ کیا ہے، کیسے کلر کے کپڑے لے آئے آپ، یہ چپل ہے، کوئی چپل ہے، کوئی ایسی بیکار چپل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، یہ ناقدری ہے، چیزوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو جتنا پسند کرے گا، چومے گا، قدر کرے گا، اللہ اس کو اور دیں گے دوسرے وقت میں۔ آپ کو کسی نے بھی کوئی گفٹ دیا، ہدیہ دیا، اس کا دل خوش کر دو شکر کر کے کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اتنا اچھا دیا آپ نے دیا ہے، خوش کر دو اس کو، منہ نہیں بناؤ۔ ایک جوڑا دے رہے ہیں، 2 نہیں دے رہے، ایک جوڑا لائیں، 2 نہیں لائے، یہ اچھی بات ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، ہمارے حضرت تشریف لائے تھے جن نے تقریب میں بیان کیا تھا، تو وہیں پہ ایک مفتی ثناء الرحمن صاحب بھی آئے، انہوں نے کتاب لے کر آئے اور مجھ سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں کتاب پیش کرتے ہیں۔ مفتی ثناء الرحمن صاحب نے ایک کتاب لکھی، اپنی تفسیر ہے ان کی یاد کی لکھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا آپ بھی تشریف لیے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو جب میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت یہ مفتی ثناء الرحمن صاحب ہیں، بہت بڑے عالم مفتی ہیں، یہ ان کی اپنی تصنیف ہے، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ لائے۔ تو حضرت نے یوں ہدیہ لیا اور دیکھا نہیں کیا اچھی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، دیکھا نہیں سر پر، میں نے خود دیکھا ہے، حضرت نے وہ ہدیہ لینے کے بعد کہا رکھا سر پر، ایسے چمکا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، ایسے سینے سے لگایا۔ یہ ہوتا ہے کسی کے ہدیے کو قبول کرنا، یہ نہیں کہ ایک سوٹ ملا ہے، 2 کیوں نہیں ملے، چپل کیوں نہیں ملی، سستا سا اڑا کر دے دیا، ہاں گھڑی کیوں نہیں لائے، بلیک چشمہ کیوں نہیں لائے، ہاں لگو شکر ادا کرو بیٹا۔ میں آپ سے عرض کروں نا، ایک دفعہ کوئی چیز آپ کو مل رہی ہو، اتنا شکر کرو، دینے والے کا اتنا شکر کرو کہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ اور تو آپ جب بابا اور مما، آپ تو صرف بابا اور مما آپ کو دیں گے، اور کسی سے کوئی چیز لینی بھی نہیں چاہیے، اور کسی سے کوئی چیز، یہ تو ویسے میں نے ایک عمومی بات کری، آپ کو بابا اور مما کوئی بھی چیز دے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے لینا ہی نہیں ہے، آپ نے نہیں لینی۔ ابھی پتہ چلا آپ انسان میں بیٹھے ہیں، خالہ سوٹ لائیں گے تو جزاک اللہ کہوں گا، ماموں چپل کب لا رہے ہیں جزاک اللہ کہوں گا، یہ تو غلط بات ہے۔ کسی سے امید نہیں نہ آنی، نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کسی سے لینا ہے۔ کوئی دے بھی تو کیا کہنا ہے، الحمدللہ میرے بابا اور مما لا دیتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انتظار نہیں کرنا کسی کا کہ خالہ جان آپ نے تو کبھی مجھے کپڑے نہیں دیے، خالہ جان آپ نے مجھے کبھی گھڑی نہیں دلائیں، خالہ جان آپ نے تو مجھے کبھی چشمہ ہی نہیں دیا۔ یہ کیا عادت اپنے اندر پیدا کر رہے ہو مانگنے کی، یہ کیا عادت ہے؟ اب ماموں جان آپ تو میرے کبھی کوئی کپڑے لاتے نہیں ہیں، ماموں جان آپ گھر پہ آتے کبھی لاتے نہیں ہیں، کیا عادت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے لیے تو بالکل کسی کی بھی چیز لینا جائز نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے ہو صرف بابا اور مما کے ہاتھ سے چیزیں لیا کرو، اور کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز دے بھی تو نہیں لینی۔ بولے سارے نہیں لینی، نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، میرے بابا مجھے اچھے سے اچھی چیز دلاتے ہیں، میری مما مجھے اچھی چیز دلاتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں اوروں سے لوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ بس یہ اپنے اندر پیدا کرو بیٹا۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، بابا اگر کوئی کپڑے لائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کپڑے لے کر؟ جو کام حضرت نے کیا، جو کام حضرت نے کیا کیا، سر پہ رکھ لیا، چوم لیا، سینے سے لگا لیا، اور زبان سے بہت جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ۔ یہ حضرت کے یہ وہ کام بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوا ہے، کسی کی باتیں سنی سنائی نہیں سنا رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں دیکھ رہا تھا حضرت سر پہ رکھ رہے تھے، میں حیران تھا، حضرت چوم رہے تھے، میں حیران ہو گیا، سینے سے لگایا میں حیران ہو گیا، اور زبان سے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب مفتی صاحب کا دل اتنا خوش ہو گیا، مفتی صاحب کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ آ گئی، اتنا خوش ہو گئے مفتی صاحب، اتنا ان کے چہرے میں مسکراہٹ تھی کہ میرے ہدیے کو کسی نے قبول کیا، اور آگے سے جزاک اللہ کی انبار لگا دی، خوشی کے انبار۔ تو بھائی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو، یہ چیز اپنے اندر پیدا۔ اب تو بات یہاں ہماری ہو گئی، ہماری بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ نے عید کی تیاری کب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کس نے کرنی کس نے نہیں کرنی، یہ بات ہو گئی ہماری۔ اب عید کی تیاری میں کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل کی تعلیم میں، پرسوں کی تعلیم میں بتائیں گے انشاءاللہ۔